کہ ہماری کراچی کی عظیم ہستی حضرت غائب شاہ بابا، غیبن شاہ بھی کہتے ہیں انہیں، کہ باڑی میں ان کا مزار ہے. ان کے بارے میں ایک دو باتیں میں بتا دوں. بہت ہماری اکثریت جاتی تو ہے مزار پر، لیکن ان کے حوالے سے معلوم نہیں ہوتا. بس لوگ جا رہے ہیں تو ہم بھی چلے جاتے ہیں، لیکن معلوم کر کے جائیں گے واللہ آپ کے ذوق میں اضافہ ہوگا. آپ کو پتا چلے گا کہ میں کس بارگاہ میں آیا ہوں. غائب شاہ کو غائب شاہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ آنے والوں کے دلوں کے حال بتا دیا کرتے تھے کہ تو کس نیت سے آیا ہے. یعنی وہ بات جو چھپائی بھی ہوتی تھی، غیب کی بات بھی ہوتی تھی، تو وہ بھی بتا دیا کرتے تھے. ایک بات یہ معروف آپ کے بارے میں، اور دوسری جب یہ کراچی بھی نہیں تھا، جب یہ ساری آبادی بھی نہیں تھی، یہ پاکستان سے پہلے کی بات ہے کہ جب ملاح، جب سمندری مچھیرے کشتیاں جو یہاں سے روانہ کرتے تھے، جب یہاں تک تھا، اس وقت بھی ان لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ایک بار نہیں سینکڑوں بار ایسا ہوا. اور ہم نے بھی اس بات کا مشاہدہ کیا کہ ہم میڈیا میں سنتے ہیں کہ اب آیا، تب آیا، طوفان آیا، آندھی آئی، سیلاب آیا، لیکن پھر دیکھتے ہیں کہ کراچی کے ساحل سے ٹکرا کر اس نے اپنا رخ بدل دیا. تو اس وقت تو آبادی نہیں تھی، جو وہاں پر آباد ملاح تھے، جو مچھیرے تھے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ کس طرح بڑی بڑی بلند و بانگ موجیں آ رہی ہیں اور حضور کے مزار سے ٹچ ہو کر واپس اپنا رخ بدل دیتی ہیں. تو اس وقت ہم اہلیان کراچی پر بڑا فضل حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ، حضرت غائب شاہ بابا اور اتنی جو برگزیدہ ہستیاں ہیں، ان کی وجہ سے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. دیکھیں، پلٹنے والی ذات فاعل حقیقی اللہ ہے. پھر لوگ بدگمانیاں، بہتان ترازیاں شروع کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے ان لوگوں کو مشکل کشا حقیقی مان لیا. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ ان کے توسط سے آنے والی بلاؤں کو، مصیبتوں کو اور طوفانوں کو ٹالتا ہے. اور ایک اور بات جو ان کے حوالے سے میں نے پڑھی وہ یہ تھی، غائب شاہ کیوں کہتے ہیں کہ جب بہت زیادہ دھند ہو جایا کرتی، سمندری راستے لوگوں کو نظر نہ آتے، تو وہ ان کی بارگاہ میں ہدیہ اصال کرتے تو راستے بھی ہموار ہو جایا کرتے، وہ دھنیں ختم ہو جایا کرتی. اس لیے جب ان کا عرس مبارک کا دن ہے تو اس دن فاتحہ خوانی کریں، اہتمام کریں. لیکن خدارا وہاں جا کر جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو لوگ اور نہ جانے خلاف شرع جو طریقے استعمال کیے ہوئے ہیں، ان کا نہ صاحب مزار سے کوئی تعلق ہے، نہ شریعت سے کوئی تعلق ہے. مزار پہ حاضری کا سیدھا سادہ طریقہ ہے کہ آپ مزار پر حاضر ہوں، 4 قدم کے فاصلے پر مزار پر بارگاہ مزار، صاحب مزار کی بارگاہ میں جائیں اور پائنتی کی جانب سے جائیں، 4 ہاتھ کے فاصلے پر دائیں جانب کھڑے ہوں، سلام قرآن پڑھ کر ان کے وسیلے سے دعا کریں اور سیدھا بس سرہانے کی جانب سے نکل جائیں. اس کے علاوہ اور کوئی حکم نہیں ہے ہمیں کہ وہاں جا کر جھولے لٹکائیں، تالے لٹکائیں، الٹی سیدھی منتوں کا وہاں پر رواج ڈالیں. یہ سب خلاف شرع ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. شریعت کے دائرے میں اگر آپ حاضری دیں گے تو فائدہ ہوگا. خلاف شرع آپ اگر وہاں حاضری دیں گے تو صاحب مزار کی بھی بد دعائیں لگیں گی اور اللہ رسول کی بھی ناراضگی ہوگی.